چیف جسٹس صاحب نے آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا حکم کیا ہے کہ نام نہ صرف ای سی ایل سے ہٹایا جائے بلکہ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں بھی اگر ان کے خلاف کوئی آبزرویشنز ہیں تو ان کو بھی کالعدم قرار دے دیا. انہوں نے کہا کیا چیف منسٹر کبھی تصور بھی کر سکتا ہے کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا کہ آپ کو میسر نہیں آئے گا ای سی ایل پر نام رکھنا جو کیا زیب دیتا ہے. تو ان کا بھی نام انہوں نے ای سی ایل سے بالفور ہٹانے کا حکم کیا ہے. تیسرا انہوں نے حکم دیا کہ یہ نیب کو ریفر کیے جاتے ہیں. نیب 2 مہینے کے اندر اپنی جو انویسٹیگیشن کرے اور انویسٹیگیشن کر کے اپنا مکمل کرے. سپریم کورٹ نے آج حکم دیا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کا نام اور مراد علی شاہ صاحب کا نام ای سی ایل سے نکال دیا جائے. سپریم کورٹ کے باقی تمام احکامات کی طرح یہ حکم بھی ہمارے سارا آنکھوں پہ اور اس کو ہم بالکل نکال دیں گے. عہدوں کی وجہ سے نام ای سی ایل کے اوپر ڈالے یا نکالے نہیں جاتے, کردار کی وجہ سے ڈالے اور نکالے جاتے ہیں. وزیر اعلیٰ کا نام آنا ای سی ایل کے اوپر شرمندگی کا باعث ہے, لیکن وزیر اعلیٰ کا اتنی گھناؤنی کرپشن میں نام آنا اس سے زیادہ شرمندگی کا باعث ہے. ہمارا جو مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا ان کے استعفے سے متعلق وہ قائم ہے. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں زاہد حسین. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کی. آج فیک اکاؤنٹس کیس کی پروسیڈنگز ہوئی جس کے اندر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے یہ حکم دیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور چیف منسٹر کا نام جو ہے وہ ای سی ایل سے نکال دیا جائے. اس کے علاوہ انہوں نے جو جے آئی ٹی کی رپورٹ تھی اس کو نیب کو ریفر کر دیا کہ وہ 2 مہینے کے اندر اندر اس کے اوپر انویسٹیگیشنز مکمل کریں. اب بلاول بھٹو زرداری کو تو ان اے وے کلین چٹ مل گئی ہے سپریم کورٹ سے, مگر آصف علی زرداری کے اوپر ابھی بھی سیاسی دباؤ جاری ہے. اب اس کا کیا فرق پڑے گا پاکستان پیپلز پارٹی پہ؟ کیا ان کی جو اس وقت اسٹریٹجی ہے وہ تبدیل ہوگی یا ہم پی 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 میں بھی 2 بیانیے دیکھیں گے جیسے کسی زمانے میں ہم پی ایم ایل این میں دیکھتے تھے؟ ان سب سوالوں کا جواب دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو اسپوکس پرسن بھی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے. ویلکم ٹو دی شو. جی مصطفیٰ صاحب, تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آج جو آپ کو کلین چٹ ہاف ریلیف مل گئی, ایک تو بہت مبارک ہو اس کی, اور دوسرا یہ کہ اب اس کا امپیکٹ پی 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 کی اسٹریٹجی پر کیا پڑے گا اس حوالے سے, کیونکہ ابھی تک تو دیکھیں ایک بہت آپ لوگوں کا سخت رویہ تھا حکومت کی طرف, نیب کی طرف, مگر اب کیا اس میں کوئی ہم تبدیلی دیکھ سکتے ہیں؟ میرے خیال سے جی ہمارے رویے میں مزید سختی آئے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی جو سپریم کورٹ کے جو فیصلے تھے اس کے بعد سے کئی سوالات نے جنم لیا, اور ان میں سب سے اہم سوال یہ تھا کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب نے جو وہاں پر ایف آئی اے کے لوگ موجود تھے ان سے پوچھا کہ کیا ہم نے آپ کے اوپر پریشر ڈالا کہ آپ ان کا نام ای سی ایل میں ڈالیں, کیا ہم نے آپ کے اوپر پریشر ڈالا کہ آپ ان کا نام رپورٹ میں انکلوڈ کریں؟ تو انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے پھر پوچھا ان سے کہ کس کے پریشر پہ پھر آپ نے ان کے نام انکلوڈ کیے, سی ایم سندھ کا نام آپ نے کیوں انکلوڈ کیا, آپ نے بلاول صاحب کا نام انکلوڈ کیوں کیا؟ اور پھر وہاں پر بریگیڈیئر صاحب ایک موجود تھے, ان سے پوچھا کہ ہم نے آپ کے اوپر پریشر ڈالا. تو اب تو انہوں نے بہت سوالات کو جنم دیا کہ کوئی بھی ایک ریزنیبل آدمی سے یہ انفر کر سکتا ہے کہ جب سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب اس معاملے میں بالکل صاف ہے, معصوم ہے, ان کا کوئی کردار نہیں ہے, اس کے باوجود ان کا نام ڈالنا اور سی ایم سندھ کا نام ڈالنا, تو اس سے انفر یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک ملیشیس انٹینٹ تھی, انٹینٹ ٹو وکٹمائز, اور وہی وکٹمائزیشن کی جس کی ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ حکومت اس کے اندر ڈائریکٹلی انوالو ہے. ان کے شہزاد اکبر صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں, آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور پریس کانفرنس میں مجھے تو وہ نیب کے زیادہ ترجمان نظر آئے کہ جس میں وہ نیب کے بہاف پہ اسٹیٹمنٹس دے رہے تھے. اور فواد چودھری صاحب کا آپ نے دکھایا جو کلپ, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی سی ایم ابھی بھی ہمارا مطالبہ ہے استعفیٰ دیں. تو ایک ریزنیبل آدمی پھر یہی سوال کرتا ہے کہ جی آپ کے اپنے وزیر اعلیٰ جو ہیں محمود خان صاحب خیبر پختونخوا کے, ان کے اوپر نیب کا کیس ہے, وہ استعفیٰ کیوں نہیں دے رہے؟ تو ڈیمانڈز میں بھی کوئی فیئرنیس ہونی چاہیے, شرمندگی کے علاوہ کچھ نظر نہیں. بات تو ہے, دیکھیں جی آپ بات کریں گے سیاسی یہ مقدمات تھے, لیکن یہ جو جے آئی ٹی بنی تھی وہ تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے ذریعے بنی تھی, نہ اس میں حکومت نے نہیں کوئی آرڈر کیا تھا, اور نہ ہی نیب نے. نیب کے متعلق بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھئی انہوں نے بھی زور پہ آگے کسی دباؤ کے تحت کیا ہوگا. تو یہ جے آئی ٹی رپورٹ جو ہے اس کی حیثیت تھوڑی سی مختلف ہے جو کہ اس سے پہلے جو ہم دیکھتے رہے ہیں.
اور اس میں اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ یہ تحقیقات جو ہیں وہ 2015 سے شروع ہو چکی تھی آصف زرداری صاحب کے. تو یہ کہنا کہ جو ہے یہ بالکل ہی جو ہے کسی یعنی رپورٹ جو ہے بالکل ہی کنکاکٹڈ ہے، میرے خیال تھوڑی سی زیادتی ہوگی. ٹھیک. اب وہ بات الگ ہے کہ جیسے آج سپریم کورٹ نے کہا کہ بلاول کا اس میں کیا ہے تو اس کو ہٹا دیا گیا، تو ایک لحاظ سے تو ایک حد تک جو آپ کا جو ایک پروسیس لیگل پروسیس تو جاری ہے. دیکھیے اس میں اول تو جے آئی ٹی میں ایک نمائندہ نیب کا بھی موجود تھا اور پھر اس کو نیب کے اختیارات بھی حاصل تھے، اور دوسری چیز یہ کہ کریڈیبلٹی رپورٹ کی یا تو آپ اس کو منوعن تسلیم کریں اور یا آپ کہیں کہ ہاں نہیں اس کے اندر کچھ چیزیں غلط ہوئی ہیں. اگر سپریم کورٹ خود کہے کہ اس کے اندر ہاں نہیں ان لوگوں کے متعلق چیزیں غلط ہوئی ہیں تو پھر اس کے بعد باقی رپورٹ کی کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے. اور میرا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ صرف یہی نہیں، فاروق نائک صاحب کے متعلق بھی جو کہا گیا وہ بھی سپریم کورٹ نے پوری رپورٹ کے اندر سے ڈیلیٹ کرایا، اس کو بھی سپریم کورٹ نے وہ وزن نہیں دیا جو جے آئی ٹی نے دیا. پھر اس کے بعد چوتھی چیز کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے لوگ بھی آج وہاں پر موجود تھے، انہوں نے بھی وہاں پر سپریم کورٹ میں یہ بیان دے کر سب کو حیران کر دیا کہ جے آئی ٹی نے ہم سے تو سوالات پوچھے ہی نہیں، ہم سے جوابات لیے ہی نہیں، اور ہمارا ورژن جو ہے وہ ایک بینکنگ ٹرانزیکشن کے حوالے سے بیچ میں ڈال دیا. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، وہ بھی ایک شاکنگ ریویلیشن تھی کورٹ کے اندر. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جو ہے بہت سارے خلاف بھی ہو سکتی ہیں، اور سپریم کورٹ نے جو بات پہلے بھی کی تھی کہ کبھی جو انویسٹیگیشن رپورٹ ہوتی ہے اس کا ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام چیزیں تسلیم کی جائیں. وہ ایک رپورٹ ہوتی ہے اور رپورٹ کی روشنی میں پھر اب جو انہوں نے اب نیب کو تحقیقات کے لیے بھیج دی ہے یہ چیف جسٹس نے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو یہ کہنا کہ یہ کسی قانون کے تحت یا بغیر جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، وہ تو شاید نظر نہیں آتی. وکٹمائزیشن اگر ہوتی تو آج جو ہے جو فیصلے آج سپریم کورٹ کے تھے یا ریمارکس تھے یا جو چیزیں آج سامنے آئیں وہ تو پھر نہیں ہوتی. نہیں، لیکن اگر وکٹمائزیشن نہ ہوتی تو پھر آج سپریم کورٹ کیوں کہتی کہ بلاول کا نام غلط ہے؟ یہ کیوں کہتی کہ سی ایم سندھ کا نام غلط طریقے سے ڈالا گیا؟ کیوں کہتی کہ ان کے ناموں کو ای سی ایل سے ہٹاؤ؟ یہ تو پھر میلیفائڈی تو پروو ہوتی ہے نا جے آئی ٹی کی طرف سے. اور اس میں ایک دوسرا جو سپریم کورٹ تو اس کو دیکھ رہی ہے نا. مطلب بات یہ ہے کہ ایون اف آپ کے خیال میں جو بھی جے آئی ٹی میں جو ممبران ہیں اگر ان کی طرف سے کوئی میلیفائڈی ہے بھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انڈیویجول کی حیثیت سے تو ہو سکتی ہے، لیکن سپریم کورٹ کے سامنے کیس ہے تو اس میں آپ وہ جو ہے پھر کامیاب تو نہیں ہوتی ہے اس کی. دیکھیے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو جے آئی ٹی ہے اور جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے آپ نے یہ بھی درست کہا کہ وہ ایک صرف ایک اوپینین ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کی اپنی ایک ججمنٹ موجود ہے آج سے چند ماہ پہلے کی، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ تو صرف میرے لیے ایک اوپینین ہے اور ایٹ دا موسٹ اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے سیکشن 173 سی آر پی سی کا حصہ، اس سے زیادہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. لیکن ہمارا جو موقف ہے وہ موقف یہ ہے کہ شروع سے ہی اس کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ڈیلیبریٹلی، اب دیکھیے وہاں پر سپریم کورٹ کو چاہیے چیف جسٹس صاحب سوال کرتے تو وہاں پر موجود جو جے آئی ٹی کے سربراہ تھے احسان صادق صاحب ان سے سوال کرتے، لیکن سوال انہوں نے کیا وہاں پر جو موجود تھے بریگیڈیئر صاحب کہ جی ہم نے کبھی آپ کے اوپر پریشر ڈالا، آپ بتائیے کہ ان کے نام کیوں ڈالے گئے. تو دیر مینی فورسز ایٹ پلے. دیر مے بی مینی فورسز ایٹ پلے. دیکھیں اب دو اس وقت مسائل ہیں، ایک یہ کہ اس کو اب نیب نے انویسٹیگیٹ تو کرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں کچھ تبدیلی کرے، کچھ کریں، کوئی ریفرنسز بنے، وہ تو ہم دیکھیں گے. مگر جو ساتھ میں ایک تو آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے، کیونکہ آپ لوگ نیب پہ بھی تنقید کرتے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رویہ اگر سخت رہے گا تو دیٹ مینس کہ آپ نیب پہ بھی تنقید کرتے رہیں گے جب وہ آپ پہ انویسٹیگیشن کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت تنقید ہو رہی ہے کہ یہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ تھی یہ بہت ڈیمننگ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، مگر آپ کی طرف سے جو ریئیکشن آیا ایز اے پارٹی وہ تھا ٹو سورٹ آف کویسچن دی انٹائر پروسیس، مگر کوئی ایک ٹھوس جواب جو الزامات ہیں جے آئی ٹی کے اندر اس حوالے سے پارٹی نے نہیں دیے، جس سے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی کے اندر کوئی کمی کمزوری رہ گئی ہے، یا جو بہت زیادہ آپ کے کرٹکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ان الزامات میں کچھ سچائی ہے. نہیں، قطعاً ایسے نہیں. جو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد ہم ڈیفنس میڈیا پر لے آئیں گے اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی ہم ڈیفنس لیں گے، لیکن جو لیگل پریسیڈنٹ ہے اس ملک میں، ہم نے اس چیز کو ہمارے وکلاء نے وے ان کیا اور جو بات سامنے آئی وہ ان کا جو اوپینین تھا وہ یہ آیا کہ جی میاں نواز شریف صاحب نے بھی اپنا ڈیفنس سپریم کورٹ میں دیا، میڈیا پر انہوں نے دیا، لیکن جس وقت سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ کے ڈیفنس میں جان نہیں ہے، آپ کے ڈیفنس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے، تو پھر نیچے ٹرائل کورٹ نے انہیں کوئی ریلیف نہیں دیا.
اگر ہم نے آج بھی سپریم کورٹ کے اندر جو اپنا موقف رکھا وہ یہی تھا کہ سپریم کورٹ ایک ٹرائل کورٹ نہیں ہے. سپریم کورٹ نے صرف اس جے آئی ٹی کی اپینین کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر وزن ہے یا نہیں ہے. فیصلہ تو بہر طور یہ ہر صورت ٹرائل کورٹ نے کرنا ہے, اور ٹرائل کورٹ کا جہاں تک تعلق ہے وہاں پر ہم ان تمام چیزوں کا اپنا ڈیفنس دیں گے, اور ہم وقت سے پہلے ڈیفنس ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ ہماری اسٹریٹجی کا حصہ تھا. بٹ یہ تو لیگل اسٹریٹجی ہے, اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل آپ کے پاس جواب نہیں ہے. اور پولیٹیکل جواب تو ہمارے پاس پہلے دن سے موجود ہے, اور صرف ہم یہ نہیں کہہ رہے بلکہ زاہد صاحب نے بھی ایک آرٹیکل لکھا سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر. جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اس کے اوپر تو تمام لوگ جن کا پیپلز پارٹی سے یا کسی اور سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں, انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ جی کہ اگر سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے تو پھر اس کا اطلاق پی ٹی آئی کے وزراء پر, ان کے وزراء اعلیٰ پر اور وزیر اعظم کے اوپر کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر وزیر اعلیٰ سندھ پر اگر ایک الزام ہے, اس الزام کی بنیاد پہ انہیں استعفیٰ دینا چاہیے, تو معلم جبا کی انکوائری تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی بھگت رہے. اور اگر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کو میں ایک صرف انویسٹیگیشن اور انکوائری کی بنیاد پر ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے, تو پھر باقی کیوں باہر ہے؟ طریقہ کار پہ تو بات ہو سکتی ہے, اور اس پہ جیسے آپ نے کہا بہت سے لوگوں نے اس پہ لکھا بھی ہے, اور سب کچھ صحیح ہے کہ جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے اس میں پرسیپشن یہ بلڈ بن کے آتی ہے. لیکن بہت ساری چیزیں, اب جیسے ابھی جے آئی ٹی پی ہم رپورٹ پہ بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے, بات یہ ہے کہ یہ چارجز جو ہیں وہ صحیح غلط لے, لیکن یہ چارجز بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے, آج کے نہیں ہیں. بالکل صحیح. اور اس کے بعد جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ لوگ بھی الاؤ کریں گے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں یہ بات کی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پراپر لیگل پروسیس تو چل رہا ہے. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نیب ابھی تو بہت سارے مراحل باقی ہیں, آپ کو جا کے وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جا کے ہم اپنے ثبوت بھی دیں گے, ٹھیک ہے, دینا چاہیے. لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ نہیں لگتا ہے آپ کو کہ آپ پولیٹیکل پریشر بھی ڈال رہے ہیں کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ ہم اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں, ہمیں جو ہے نیب سزا نہیں دے پائے گی, دوسری طرف جو ہے ایک خاص طور پہ پولیٹیکل پریشر بھی ڈال رہے ہیں. تو ایک لگتا ہے یہ کہ جان بوجھ کے تاکہ اس کو دباؤ کا شکار کیا جائے. دیکھیے پولیٹیکل پریشر تو صرف جنریٹ ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ حکومت کا اس کے اندر عمل دخل ہونا ہی نہیں چاہیے. نیب جو ہے ڈیپینڈنٹ آٹونومس ادارہ ہے قانون کے تحت, اور اس کا جو اس کے اندر جو پاورز ویسٹڈ ہیں, اسپیشلی جو چیئرمین نیب کا جو آفس ہے وہ سلیکٹیولی اپوزیشن کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں. تو اس وجہ سے ایک پولیٹیکل پریشر, پولیٹیکل ریئیکشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. چیئرمین تو آپ کی مرضی سے بھی لگا ہے نہیں, اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آج پاکستان میں کہ اب اگر آئی جی پنجاب کسی کی بھی مرضی سے لگا ہے تو اس کے تمام گناہ اس کے کھاتے پر جائیں گے. میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو پی ٹی آئی نہیں لگا ہے. اپوائنٹمنٹ تو ان گڈ فیتھ کرتے ہیں ہمیشہ, اور اب اس کے بعد وہ جو صاحب جو مرضی کریں. لیکن قطع نظر اس سے جو اس وقت سیاسی صورتحال الگ, لیکن جو اس وقت لیگل جو بیٹل ہے وہ ہم ٹرائل کورٹس میں ضرور جا کر اپنی لڑیں گے. اور پھر آصف زرداری صاحب کا آپ نے ذکر کیا, 11 کیسز ان کے اوپر بنائے گئے, ان 11 کے 11 کیسز میں وہ ایکوٹ ہوئے. ان کے اندر ایسے بھی کیسز موجود تھے کہ جن میں ان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ ان کی ٹانگ پر بم باندھ دیا, منشیات کی اسمگلنگ کی. ہمیں یہاں ایک بریک لینا. جی مصطفیٰ نواز صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی, بٹ آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں پی 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 کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے. جی مصطفیٰ صاحب, بہت بات ہم نے کر لی جے آئی ٹی کی اور نیب کے حوالے سے. اب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ کیا ہے؟ آپ پی ایم ایل این کے ساتھ کوئی الائنس کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ نہیں سوچ رہے؟ فضل الرحمان صاحب جو ہر تیسرے دن پہنچ جاتے ہیں آصف زرداری صاحب سے ملنے, وہ مطلب کہ وہاں گوسپ کرنے کے علاوہ کو کنونس کر پائیں کہ نہیں زرداری صاحب کو؟ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کا اسٹینڈ ٹف ہوتا جائے گا, تو کیا مطلب ہم کیا لیں اس کا؟ دیکھیے ایک اگر آپ تقریر کو مد نظر رکھیں بلاول بھٹو صاحب کی جو انہوں نے 27 دسمبر کو کی, اور آج سے 2 دن پہلے جو انہوں نے لاہور میں وکلا کی ایک پی ایل ایف کی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کی, تو اس کے اندر انہوں نے تمام ان چیزوں کا ذکر کیا جو چیزیں مین سٹریم میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہوتی یا سینسر ہو جاتی ہیں. انہوں نے پشتون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے بات کی,
انہوں نے بلوچستان کے مسنگ پرسنس کے حوالے سے بات کی, انہوں نے اس وقت جو سندھ کے اندر صورتحال ہے مسنگ پرسنس کے حوالے سے, کالا باغ ڈیم کے حوالے سے جو ایک موومنٹ چلائی جا رہی ہے وفاق کی کچھ لوگوں کی جانب سے, اس کے اوپر انہوں نے بات کی. تو اگر سیاست کو مد نظر رکھا جائے تو ایشوز تو اتنے ہیں کہ جن کے اوپر اگر اگریسولی پالیٹکس کی جائے, اور اس کے ساتھ آپ ایڈ کر لیں جو اس وقت معاشی صورتحال ہے, معاشی صورتحال عام آدمی کے لیے حکومت نے تو ڈیبیٹ ڈیلیبریٹلی کرپشن کارڈ کھیل کے اس کی جانب مرکوز رکھا ہوا ہے, لیکن اگر آپ معیشت کی طرف دیکھیں تو اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس میں پاکستان ایک معاشی بحران سے گزرا ہے. ہمارے وزیر اعظم جگہ جگہ پھر رہے ہیں پیسے مانگنے کے لیے, آئی ایم ایف جانا ہے نہیں جانا, آئی ایم ایف کی کنڈیشنز, روپی کی ڈی ویلیویشن, بجلی مہنگی, گیس مہنگی, اشیاء خوردونوش مہنگی, انفلیشن جو ہے اس نے ابھی ڈبل ڈیجٹس میں جانا ہے. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے, ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو گروتھ ہے وہ 3% تک آپ کی 2020 تک آ جائے گی. تو عام آدمی کی زندگی تو مشکل ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ جوڑیں تو کسی بھی اپوزیشن کے سیاستدان کے لیے یہ بڑا فرٹائل گراؤنڈ, یہ ساری چیزیں تو آپ کو ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن اس کا تعلق جو ہے آپ کی سیاست کا جو ہے جو شدت ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو اس کی وجہ سے نہیں ہے کہ یہ صورتحال بن کے آ رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو رہنماؤں کے خلاف جو کیسز بنے ہیں یا جی آئی ٹی رپورٹ بنی ہے اس کو آپ لنک کر رہے ہیں, کیونکہ پہلے جو ہے آپ کی بلاول بھٹو صاحب کی جو ہے تقریر میں یہ کبھی یہ نہیں آیا تھا کہ ہم اگر چاہیں تو کل حکومت گرا سکتے ہیں. ایک تو یہ جو ہے لہجہ سخت ہوا ہے, دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا مکس سگنلز بھی آ رہے ہیں آپ کی پارٹی سے. ایک دن آپ سنیں تو زرداری صاحب جو ہیں بہت ہی جوش و خروش میں جو ہے بہت ساری باتیں کہہ دیتے ہیں, 3 سال کے جو ٹینیور کا بھی ذکر آ جاتا ہے, اور پھر کبھی آتا ہے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہوئے. تو یہ مکس سگنل جو ہیں وہ خود لوگوں کو کنفیوز کرتی ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے. پریشر آپ اس لیے ڈال رہے ہیں کہ جو ہے ان کی ایک سوری یہاں میں ایک سوال پوچھ لوں, یہ کس کو کہہ رہے تھے کہ آپ غلطی کرتے ہیں کن لوگوں کو سپورٹ کر کے, یہ کس کو کہہ رہے تھے زرداری صاحب؟ بدین میں جو ہو رہا تھا نہیں, آئی ایم جسٹ ونڈرنگ کہ وہ بات کس سے کر رہے تھے. دیکھیے ہم سب کو پتا ہے کہ کس کے لیے کہہ رہے تھے, میں تو کھل کے باتیں کر سکتا ہوں, آپ شاید ایئر نہ کر سکیں. نہیں آپ کریں. یہاں پہ گزارش یہ کہ اس وقت جو آپ کا پہلا سوال تھا جی, پولیٹیکل گورنمنٹ کی جو پولیٹیکل امیچورٹی ہے, یہ سٹیٹمنٹ ہم نے اس وقت دی جب ہمیں اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ کو بنیاد بنا کر سندھ حکومت پر حملہ کرنے چلے. وہاں پر جب حملہ کرنے کی انہوں نے بات کی, پھر ہم نے کہا کہ ہم جوابی آپ پر حملہ کریں گے. آپ کے اتحادی آپ سے مطمئن نہیں ہے, اختر مینگل صاحب آپ سے مطمئن نہیں ہے, ایم کیو ایم آپ سے مطمئن نہیں ہے, اور پرسوں تو شیخ رشید صاحب اور حکومت کا اختلاف بھی کھل کر سامنے آ گیا, اور حکومت کی جو میجورٹی ہے وہ صرف 6 سیٹوں کی ہے. یہ 6 سیٹوں کی میجورٹی تو کبھی بھی ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے, لوگ آپ سے آلریڈی نہ آپ گرائیں گے, بٹ آپ کیٹیگوریکلی میں بتائیں نا کہ آپ گرانے کو تیار ہیں کہ نہیں. دیکھیے ہم نہیں چاہتے کہ یہ حکومت گرے, اس لیے حکومت نہ گرے کہ یہ ایکسپوز ہو. انہوں نے جو قوم سے جو وعدے کیے تھے وہ اتنے بڑے بڑے وعدے تھے کہ اگر ہم نے انہیں وقت سے پہلے گرا دیا, جو کہ ہم گرا سکتے ہیں, اپوزیشن مل کے گرا سکتی ہے, تحریک ہم چلا کے انہیں گرا سکتے ہیں, بہت سے طریقے ہیں. اگر ہم نے انہیں وقت سے پہلے گرایا تو یہ اب لوگوں کے سامنے جا کر کہیں گے کہ ہمیں تو وقت ہی نہیں ملا. لیکن اتنا ٹائم ہم ضرور دیں گے کہ لوگوں کے سامنے یہ اچھی طرح ایکسپوز ہوں. جو اس وقت عام عوام کی حالت ہے, آپ باہر نکل کے لوگوں سے پوچھیں تو صحیح کہ ان کے اوپر ایک عام مڈل کلاس آدمی سفید پوست طبقہ اس پہ گزر کر گرا سکتے ہیں. تو ایک تو سب سے بڑی بنیادی بات آتی ہے کہ پی ایم ایل این آپ سے بڑی پارٹی ہے, مین اپوزیشن جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے. تو کوئی بھی اگر تحریک چلتی ہے, یا جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ 6 ووٹوں کی اکثریت, مجھے پتہ نہیں شاید شیخ رشید صاحب کو بھی اس میں شامل کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہو کہ آپ پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے کوئی ایک واضح حکمت عملی بنائیں گے. لگتا تو نہیں ہے, کیونکہ ایک طرف جو آج جو بلاول آج وہیں لاہور میں جو بیان دیا ہے کل دیا ہے کہ ہم خود اپنے جو ہے چلیں, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو اپوزیشن اگر ضرورت نہیں ہے تو خود تو آپ پیپلز پارٹی میں اتنی طاقت نہیں ہے, اتنی یعنی ایک لحاظ سے ایک تعداد کے لحاظ سے بھی کہ آپ کر سکتے ہیں. تو یہ پھر کس طرح یہ ایک بعد دفعہ لگتا ہے یہ خالی خلی دھمکی ہے. دیکھیے آپ نے درست کہا کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اور خیبر پختونخوا میں ہمارے لیے مشکل صورتحال ہے, لیکن وہ مشکل صورتحال تبدیل کیسے ہوگی؟ وہ تبدیل اسی صورت میں ہوگی جب ہم عوام کے ایشوز کے اوپر سیاست کریں گے اور ان کے ایشوز کو سامنے رکھ کر ایک اگریسو سیاست کریں گے تو وہ ضرور ریوائیو ہو جائے گی. تو اس زمین میں ہم اکیلے سیاست ضرور کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے, دیگر جماعتوں کا تعلق ہے, ان سب سے ہمارا رابطہ ہے, لیکن کئی چیزوں کے اوپر ہماری سوچ یکساں ہے اور کئی چیزوں پہ ہماری سوچ یکساں نہیں ہے. فار ایگزامپل جس وقت الیکشنز ہوئے, الیکشنز کے فوراً بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور دیگر اے این پی کا اور اپوزیشن کی جماعتوں کا خیال تھا کہ اوتھ ہی نہ لیا جائے,
اور پہلے دن سے تحریک کا آغاز کر دیا They have nothing to lose بھائی، ان کی تو ہے ہی نہیں پارٹی میں. تو لیکن ہم نے اس سے انکار کیا. ہم نے کہا کہ نہیں، سسٹم کو اس طرح ڈیریل نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے تیسری قوت فائدہ اٹھائے، ہم اس کو اتنی انسٹیبلٹی کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتے اسمبلیوں کے اندر بیٹھے. تو بہت سے ایسے ایشوز ہیں کہ جن کے اوپر ہم ساتھ چل بھی سکتے ہیں، اور ایسے ایشوز ہیں کہ جن کے اوپر ہم ساتھ نہیں بھی چل سکتے. ہماری اپنی آئیڈیالوجی کی بھی لمیٹیشنز ہیں. ابھی جس طرح چند دن پہلے سپریم کورٹ کا چند ماہ پہلے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں کوئی پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن کی سٹانس نہیں لے سکی جو پیپلز پارٹی نے لیا. ہم لوگوں نے کھل کر اس چیز کے اوپر، ہماری آئیڈیالوجیکل لمیٹیشن کی بات کر رہے ہیں آپ، آسیہ بی بی کا جو فیصلہ آیا، پھر اس کے بعد جو دوبارہ موقع آیا جس میں تحریک لبیک نے دھرنوں کی صورتحال پیدا کی، ہم اس میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے. اور یہ بھی ہم نے کنسٹرکٹیو اپوزیشن کا کردار ادا کیا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ اپوزیشن ہی نہیں، ہم نے ملک کے ساتھ بھی کھڑا ہونا ہے. تو اگر آپ ان تمام چیزوں کو اگر ان ٹوٹیلٹی دیکھیں تو ہاں، ہم اکیلے سیاست کرنا چاہتے ہیں، اپنا ریوائول ہم کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا اپوزیشن کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب، آپ نے اتنا وقت نکالا اور ہم سے بات کی. ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے افغان پیس پروسیس کی، جس کے اندر افغان طالبان نے یہ کہا ہے کہ وہ سعودی عربیہ میں نہیں، دوحہ قطر کے اندر ہی اگلا راؤنڈ کرنا چاہتے ہیں ٹاکس کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے افغان پیس پروسیس کی. اس ماہ جو مذاکرات کا راؤنڈ ہے وہ سعودی عربیہ میں ہونا تھا، مگر افغان طالبان نے مطالبہ کر دیا ہے کہ وینیو جو ہے اس کو تبدیل کرنا چاہیے. وہ نہیں چاہتے کہ جو ٹاکس ہیں وہ سعودی عربیہ میں ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ قطر میں وہ ہوں، کیونکہ ان کے خیال میں سعودی عربیہ ان پہ پریشر ڈال رہا ہے کہ وہ افغان حکومت سے بھی بات کریں. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر خان صاحب، جو سینئر صحافی ہیں اور گہری نظر رکھتے ہیں اس سارے ایشو پہ. ویلکم ٹو دا شو طاہر صاحب. تو بتائیں یہ کہ یہ اس طرح کا ایک دم افغان طالبان نے مطالبہ جو کیا ہے، اس کے پیچھے کیا صرف یہی وجہ ہے کہ وہ سعودی عربیہ چاہتی ہے کہ وہ کابل کی حکومت سے بھی گفتگو کرے؟ شکریہ آپ کا. میری نظر میں سعودی عرب کا کافی سارا رپورٹس میں آ رہا ہے، لیکن وہ درست نہیں ہے. اچھا. سعودی عرب کا یہ ہے کہ جو 17 اور 18 دسمبر کو متحدہ عرب امارات میں جو وہاں مذاکرات ہوئے، اس میں ایک تجویز آئی تھی کہ وہ نیکسٹ میٹنگ اگر ہونی ہے تو انہوں نے وہاں پہ بات کی تھی. طالبان کے پولیٹیکل جو سورسز اس سے بعد میں جب ہم نے پوچھا کہ سعودی عرب نے کبھی بھی، بلکہ سالوں سے ان کو یہ گلا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کے ممبران ان سے رابطے میں ہیں، ملتے ہیں. یورپین یونین کے طالبان کہتے ہیں پولیٹیکل آفس کے ان کے وزٹس ہوتے ہیں، رابطہ، پھر ایشین کنٹری، پھر نیبرنگ کنٹریز. لیکن وہ سعودی عرب کا تو وہ ہی نہیں تھا. یہ والا وہ نہیں تھا. یہ اس وقت رپورٹس آئی کہ جب پیس کونسل کے جو اسپوکس مین ہیں احسان طاہری، اس نے گزشتہ ہفتے کہا کہ سعودی عرب ایک پلان شاید کرے کہ وہ مذاکرات کرے. فیصلہ نہیں ہوا تھا. نہ بالکل نہ فیصلہ ہوا ہے، نہ وینیو کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا. خود جو بالکل نہیں ہوا. بلکہ طالبان کی یہ خواہش ہے کہ جو پروسیس دوحہ میں شروع ہوا ہے وہی کنٹینیو کرے، کیونکہ ہاں وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ کچھ ممالک میں مزید وہ اگر دعوت دونوں فریقین راضی بھی ہوں اور دعوت آئی، لیکن دوحہ سے تو ایک ہٹ کے ابو دھابی میں آ گئی تھی. یہ جو متحدہ عرب امارات میں گئے ہیں نا، یہ پاکستان کی ایک خواہش تھی، سعودیوں کو ساتھ ملایا کہ وہاں پہ، کیونکہ اب افغانستان کا یہ جو مسئلہ ہے نا، جو گیم کی بات، یہ جب متحدہ عرب امارات میں میری نظر میں کوئی ضرورت نہیں تھی. جب امریکیوں کے ساتھ ان کا ایک سلسلہ چل رہا ہے تو پھر لیکن پاکستان نے وہ جو، اگر میں اور سخت لفظ استعمال کروں، پوائنٹ سکورنگ والی بات کی ہے ہمارے لوگوں نے، جو کہ غلط ہے. طالبان کو وہاں چھوڑ دے. طالبان کی مجبوریاں تو ہیں، تو لہٰذا وہاں پر کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کا طالبان سے سالوں سے کوئی
किसी हद तक मुत्तहिदा अरब इमारात में, क्योंकि दुबई आना जाना इनका होता है। लेकिन ये दो कंट्रीज तो उन्होंने ओरिजिनली तालिबान को रिकग्नाइज तो किया था, बिल्कुल किया था, किया, और सऊदी अरेबिया, लेकिन मुत्तहिदा अरब इमारात तो उसका हिस्सा भी किसी हद तक रहा है नेटो का। शुरू में तो कुछ उनके यानी फाइटिंग फोर्स नहीं थी, लेकिन उसके कुछ लोग वो सिंबॉलिक थे। अबू धाबी की मीटिंग से हवाले से एक दो तब्दीलियां काफ़ी आई थी, काफ़ी सिग्निफिकेंट रही थी। एक तो ये था कि पहले तो दोहा में तो अमेरिकन से बातचीत चल रही थी, 2 राउंड हो चुके थे, 3 राउंड बल्कि हो चुके थे, 3 जुलाई से शुरू हुआ। अबू धाबी में जो तब्दीली आई थी वो ये थी कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान भी उस मुज़ाकरात में शरीक थे। तो इसमें क्या कोई फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आती है, क्योंकि उससे पहले सिर्फ और सिर्फ जो है ये थे, उसका क्या असर पड़ेगा? तालिबान की एक ख्वाहिश ये भी है कि जो भी उनके बातचीत हो रही है, हाँ, और लोग भी उसको सुने। वो कहते हैं कि एज ऑब्जर्वर और मशवरा भी दे सकते हैं, लोग आ सकते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के अलावा भी अगर कोई आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। तो एक तो उसकी दूसरी बात यह है कि मेरी नज़र में जो हमने मालूमात जमा की है, ये जो मुत्तहिदा अरब इमारात में लोग गए थे, इसमें वज़ारत ख़ारिजा का मुमकिन है कि एक बंदा हमारा हो, लेकिन इसमें सिक्योरिटी ऑफिशियल थे, मिलिट्री के लोग थे, तीनों ममालिक है, इंटेलिजेंस के लोग थे, अमेरिकन भी उन्हीं के लोग थे। बल्कि मुत्तहिदा अरब इमारात के इजलास से एक दिन पहले वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग हुई, सऊदीज़ की, अफगान से उसमें गया था। तो वहाँ पे असल में एक चीज़ थी, वहाँ पे शायद अफगान गवर्नमेंट को एक यकीन दहानी कराई गई थी कि तालिबान किसी स्टेज पे आप लोग उसी हाल में दाखिल हो सकते हैं। ये जो यूएई के अंदर मुलाकात हुई थी, सही। आप जब उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है मुहिब ने जब ट्वीट किया वापसी पे कि मैंने कुछ लोगों को छोड़ दिया है और कुछ मजीद चले जाएंगे, तो लेकिन वो नहीं हो सका। तो अभी आप फिर बेसिकली ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ कि अगला राउंड जो है वो कहाँ होगा? वो तो कतर में है, कतर में। हाँ, वो तो कतर में है, वो तो कतर में और चंद दिनों की बात है। बल्कि नेक्स्ट राउंड जो होना है उसमें मुमकिन है, यानी मैं मुमकिन का लफ्ज़ यूज़ करता हूँ क्योंकि जो आखिरी राब्ता मेरा हुआ उनके पॉलिटिकल सोर्सेज से, तो वो कहते हैं कि जो 2-3 अदवार में ये हुआ है, कैदियों का इम्कान ज़्यादा है, उस पर बात, क्यों कैदियों का इम्कान ज़्यादा है। बल्कि जो वहाँ नसकानी की खबर आई थी कुछ अर्सा पहले, तो वो इसलिए आ गई थी कि उनको अमेरिकन ने अफगान हुकूमत के हवाले किया है। बल्कि उसके एक मामू है, माली खान नाम है उसका, उसको भी अमेरिकन ने पकड़ा था, तो वो उनके साथ अब रह रहा। लेकिन तो वो अब बेसिकली आप कह रहे हैं कि अगले राउंड के अंदर ज्यादा तफसील से गुफ्तगू होगी, जो प्रिजनर्स रिलीज का इम्कान है, सही, पॉलिटिकल ऑफिस क्योंकि वो तो बंद है, बिल्कुल सही, वो कतर में तो खोलने की बात है। उस पे और जो सैंक्शन, देखो ना, ये 2 जो लीडर थे उनको पहले वीजा नहीं मिल रहा था, जो मुत्तहिदा अरब इमारात, मुल्ला फाजिल उनके आर्मी चीफ साबिक और मुल्ला खैरुल्लाह खैरख्वाह, उनको वीजा नहीं मिल रहा था। फिर तालिबान ने मजबूर किया अमेरिकन को कि अगर आप वो नहीं आएंगे तो हम बात ही नहीं करेंगे, उसको अलाउ कर दिया। एक और भी जो है इसमें जो मीटिंग हुई है यूएई में, उसमें एक और जो है खासी सिग्निफिकेंट थी। अमेरिकन का सारा जोर अभी तक पाकिस्तान पे चला रहा था हक्कानी नेटवर्क के हवाले से, ठीक है, और वो सारा था कि आपने इनको नहीं करेंगे, और एक हद तक उसको टेररिस्ट ग्रुप भी उन्होंने करार दे दिया था। इस मीटिंग में 2 हक्कानी ग्रुप के लोग शामिल थे, 3 नाम भी छपे हैं। अच्छा, तो अब जो अगला राउंड होगा इसके अंदर क्या अफगान हुकूमत के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं। उस तरह भी नहीं जिस तरह यूएई के अंदर थे कि वो एक दूसरे होटल में ठहरे हुए थे, और नहीं, वहां भी करीब भी गए थे। बल्कि मैंने तो सुना है कि वहाँ जो पाकिस्तानी कोई सफारतकार था उसने तो मैंने तो ये भी सुना है कि वो नमाज नहीं पढ़ा तालिबान ने उनके साथ। अच्छा जी, यानी ये भी मैंने सुना कि टेंशन एक माहौल था। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, जिस तरह मरीक अटैक के बारे में हम कितना सुनते हैं, आप प्राइवेटली अगर तालिबान से किसी फ़ोन पे बात करें, व्हाट्सएप पे बात करें, तो या कभी अगर आपको मौका मिले उनसे मिलने की, वो कभी ऑन नहीं करते। वो कहते हमें बताया गया कोई सेमिनार टाइप है, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। इस सेगमेंट के लिए बस इतना ही। नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में, जिधर आजकल एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कायद आज़म यूनिवर्सिटी की, जहां पिछले कुछ दिनों के अंदर एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो जारी है। काफ़ी लोगों की कंस्ट्रक्शंस गिरा दी गई हैं, जिनके अंदर पीपीपी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब के भी घर का कुछ हिस्सा गिराया गया है और पीपीपी की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। इस इशू पे हम बात करेंगे प्रोफेसर एएच नैयर से, जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी के, और 90 की दहाई में भी इन्होंने इस इशू के ऊपर एजिटेट किया था यूनिवर्सिटी में। वेलकम टू द शो नैयर साहब। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम नैयर साहब, तो हमें ये बताएं कि ये जो इंक्रोचमेंट्स का इशू है कायद आज़म यूनिवर्सिटी का, जिस पे पिछले दिनों ड्राइव हुई है और पीपीपी की तरफ से इल्ज़ाम लगा है कि ये भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, इस पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो इस इशू को शुरू से देख रहे हैं? जी, मेरा ख्याल ये है कि इसमें ये तो सियासी बहाना है कि सियासी विक्टिमाइजेशन हो रही है। असल बात जो है वो तो ये है कि यूनिवर्सिटी के लोग जानते हैं कि उनकी जमीन को मुख्तलिफ जगहों से लोगों ने इंक्रोच किया हुआ है, वहाँ पे अपनी नाजायज आबादियाँ बसाई हुई हैं। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा लोगों को दुख था वो ये था कि एक बहुत बड़े सियासी लीडर ने नाले के पार आकर यूनिवर्सिटी की जमीन को कहा कि ये मैंने खरीद ली है और अब जो मैं इसके ऊपर इमारतें तामीर कर सकता हूँ। तो पिछले कई साल से इसके ऊपर इनके साथ पिछले जो वाइस चांसलर थे जावेद अशरफ, वो भी इसके ऊपर इनसे काफी झगड़ते रहे, इसरार करते रहे कि ये बात ठीक नहीं है। और अब कई और टीचर्स भी इसके ऊपर बात करते रहे, लेकिन ये बात मानते नहीं थे। और मेरा ख्याल ये है कि अब जो एक पूरी लहर चली इंक्रोचमेंट्स के को खत्म करने के लिए जगह जगह, तो उसके तहत ये बहुत मुमकिन हो सका कि इनके कब्जे को भी खत्म किया जा सके। अच्छा नैयर, एक बात ये बात तो है कि इन्होंने कुछ एटलीस्ट कुछ कार्रवाई शुरू हुई है और कुछ जैसे खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी जो बात आ रही है उसमें ये था कि 180 कैनाल जो है वागजार कराई गई है, जबकि कहा जाता है कि तकरीबन 200-250 एकड़ ज़मीन जो है वो इंक्रोच हुई है। तो आप समझते हैं कि ये जो है कार्रवाई पूरी तरह होगी या ये सिर्फ खानापुरी होगी जैसे पहले हुआ करती थी किसी? जी, ऐसा है कि इसमें जो वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं इस वक्त, वाइस चांसलर और उनके साथ एक जॉइंट एक्शन कमेटी, जॉइंट का मतलब ये कि उसमें टीचर्स, एम्प्लॉयज और स्टूडेंट्स और शामिल एडमिनिस्ट्रेशन की बैठक के साथ, तो उन जॉइंट एक्शन कमेटी ने ये तय किया हुआ है, पहले बता दिया है और अब तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं जिससे दिखाया जा सकता है कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी की कितनी जमीन होनी चाहिए। अब ये तो नैयर बुखारी का जो हिस्सा है वो असल में एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा तो नहीं कहना चाहिए, काफी बड़ा है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी की जमीन एनक्रोच्ड है उसका एक हिस्सा है ये। बाकी एनक्रोचमेंट जो है वो किसी और जगह पे है और वहाँ पे बहुत से गरीब लोग भी हैं, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वहाँ पे अपने कई घर बनाकर किराए पे उठाए हुए हैं वगैरह वगैरह। तो ये चूंकि सबसे बासर थे और ये ऐसी जगह पर थे कि जहाँ पे बहुत वाज़े तौर पे, वहाँ पे भी वाज़े तौर पे, यहाँ पे भी वाज़े तौर पे इंक्रोचमेंट हुई भी थी, लिहाजा यहाँ पे ये एक्शन लिया गया। मेरा ये ख्याल है कि जितनी ये बात करते हैं कि इतने 200 कुछ एकड़ जो जमीन है जो वागुजार करवानी है, इसके बारे में अब इनके पास डॉक्यूमेंट्स बहुत पुख्ता हैं जो बताते हैं कि कितनी जमीन यूनिवर्सिटी को मिलनी चाहिए थी, कितनी मिली और उसके बाद कितनी जमीन जो है उसके ऊपर लोगों ने आके नाजायज कब्जा कर लिया। जी नैयर साहब, ये अब इस वक्त तो ये ऑपरेशन हो रहा है और उम्मीद की जा सकती है कि पूरी तरह इसको मुकम्मल किया जाएगा, मगर मुस्तकबिल में किस तरह ये इंश्योर किया जा सकता है कि दोबारा इंक्रोचमेंट्स ना हो? हाँ, उसकी वजह, उसके तरीका जो है यूनिवर्सिटी के पास वो था कि 2014 के बाद हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारों से कहा कि अपनी बाउंड्री वॉल बनाएं। तो यहाँ इस यूनिवर्सिटी ने जब बाउंड्री वॉल बनानी शुरू की और सीडीए से कहा और पैसे लिए बनानी शुरू की, तो वो आके यहाँ पे रुक गई कि ये जगह यूनिवर्सिटी के अंदर आनी चाहिए थी, बाउंड्री वॉल उसके बाहर से होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये हमारी जगह है। इसकी वजह से काम वहाँ रुक गया था।
अगर ये जमीन जितनी भी यूनिवर्सिटी की है इस दफा वागुजार हो जाती है और ये बाउंड्री वॉल एक दफा बना लें तो फिर ये मसला नहीं उठेगा बाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया नैयर साहब, आपने हम की। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। नाउ विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।